بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. العظيم وصدق رسول النبی الامین. سورہ نساء کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں سابقہ درس میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقے میں یعنی مرنے والے کے مال میں عورت و مرد کے حصے کو بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت والے یعنی قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ جائیں والدین یا قرابت والے قریبی رشتہ دار. اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کو بتایا تھا کہ عورت و مرد کے دونوں کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے، لہٰذا بس اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا. اب اگر کوئی خواتین کو حصہ نہیں دیتا تو وہ ظلم کرتا. اور اس ضمن میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہر طرح کے خدشات کو دور فرما دیا. چنانچہ مزید فرمایا مما قل منہ او کثر کہ چاہے وہ طریقہ چھوٹا ہو، مال چھوڑا ہوا جو ہے مرحوم کا وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. تو اس ضمن میں بھی یہ چند خدشات آپ کو بتا دیے تھے کہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے ابا نے چھوڑا ہی کیا ہے، اب یہ بھی بانٹ دیں تو ہم کیا روڈ پر آ جائیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور وراثت جو ہے طریقہ وہ قرابت کی وجہ سے ملتا ہے. تو جس طرح مرد کی رشتہ داری ہے مرنے والے سے، اسی طرح سے اس کی بیٹی کی، اس کی بہن کی، عورت کی رشتہ داری بھی ہے. تو قرابت میں جب یہ بھی قرابت ہے اور رشتہ داری کی وجہ سے حصہ لے رہا ہے تو اسی طرح سے بیٹی اور عورت بھی قرابت ہی کی وجہ سے حصہ لے رہی ہے. تو اس میں یوں نہیں ہے کہ جو ضرورت مند زیادہ ہے اس کو زیادہ دے دیں، جو مالدار ہے اس کو نہ دے یا کم دے. اس بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ طریقے کی تقسیم قرابت کی بنیاد پر ہوتی ہے. اسی لیے آگے یہ سارے رشتے بھی ذکر کیے جائیں گے کہ کس کو کتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے. تو چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو دینا تو پڑے گا. تو یوں ہو سکتا ہے کہ جو وارث یعنی مورث نے اگر مثال کے طور پہ انتقال کرنے والے نے مکان چھوڑا ہے، اب ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے، تو اب یہ بیٹی تو شادی کر کے چلی گئی اور بیٹا یہاں رہ رہا ہے، تو اس کو یہ اب گھر کے 3 حصے ہوں گے جس میں سے ایک حصہ بیٹی کا ہے اور 2 بیٹے کے ہیں. لہٰذا اب یا تو وہ اپنی بہن سے یعنی میت کی بیٹی سے اس کا حصہ خرید لے اور اس کی ادائیگی اس کو کر دے تو یہ سارا گھر اس کی طرف ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنا حصہ اس کو بیچ دے، وہ گھر خرید لے، اپنی طرف کر لے اور اس کو ادائیگی کر دے اور وہ اس مال سے اپنے لیے کو اپنا انتظام کر لے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس گھر کو بیچنا ہوگا. وارث اگر مطالبہ کرتا ہے تو اس کو گھر کو بیچنا لازم اور ضروری ہے. اور پھر وارث کے مطالبے کے بعد طریقے کی تقسیم میں دیر لگانا حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو. تو یہ تو دینے سے ہی حق شرع پورا ہوگا، تو لہٰذا یہ دینا لازم اور ضروری ہوگا. تو لہٰذا یہ سوچ اور فکر کہ ابا نے چھوڑا ہی کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ مما قل منہ او کثر، چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں. وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے. اور آگے مزید ایک بات ارشاد فرما دی، اس پر بھی کلام ہو چکا تھا، نصیبا مفروضا،
یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو اس حصے کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو حدیث بھی سنائی تھی مسلم کی روایت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جس نے وراثت سے طریقے سے کسی وارث کی وراثت کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ اور یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو یہ معاف بھی نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کی بھرپائی نیکیوں سے ہوگی۔ آپ کو مسلم کی روایت بار بار میں نے سنائی ہے، اب تو سننے والوں کی بھی جو ہے وہ حفظ ہوگی، ان کی میموری میں بھی موجود ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ ساری عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا مال غصب کر لیا ہوگا، تو اب وہ سب آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ کریں گے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہاں تو سکہ نیکیاں ہیں، تو پھر ان مظلوموں کو اس ظالم کی نیکیاں نکال کر دی جاتی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا سب لے کر آئے گا، یہ نمازیں، روزے، ساری عبادتیں لے کر آئے گا، پھر وہ نیکیاں جو اس نے محنت سے کمائی ہوں گی سب دی جاتی رہیں گی۔ فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور حضور نے اس بات کو 2 بار ارشاد فرمایا، فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ اس کی نیکیوں سے اس کی بھرپائی ہوگی۔ اور مزید فرمایا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں اور مظلوم اب بھی باقی رہ جائیں، تو اب تو نیکیاں ختم ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، کہ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ جو اس پر وبال ہے، قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے، تو أُخِذَ خَطَايَاهُمْ، تو اب ان مظلوموں کے گناہ لیے جائیں گے، وَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور مزید جو اپنی خطائیں تھیں وہ اپنے مقام پر، اور دوسروں کا وبال بھی اپنے کندھوں پر آ گیا، ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس فرض حصے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اب جو بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ جب طریقے کی تقسیم ہو رہی ہو، تو جب طریقہ تقسیم ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ حقداروں کو ان کا حق دیا جائے گا، لیکن اس تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا حضر القسمۃ، کہ جب آ جائیں تقسیم کے وقت اولو القربہ، کچھ اور قریبی رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں لیکن رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم منہ، تو تم اس طریقے سے کچھ ان کو بھی دے دو۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ دینا باعث ثواب ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن صحابہ کے دور میں اس پر عمل کیا جاتا تھا، ان کو دے دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی نرم بات کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ قولوا لهم قولا معروفا، اب یہاں ابن سیرین در منصور میں قول ملتا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی طرف ایک منسوب قول ملتا ہے، یا انہوں نے ایک بات یہ بیان کی کہ کسی شخص نے وراثت کی تقسیم کے وقت اس مال میں سے ایک بکری ذبح کی اور غریبوں کو کھلایا، اور پھر اس نے یہ آیت تلاوت کی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ابن سیرین جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، غالباً تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ابن سیرین کا، انہوں نے یہ عمل کیا، وہ بھی اس میں شریک تھے کہ انہوں نے اس طریقے کی رقم میں سے بکری ذبح کی اور فقراء کو کھلایا۔ تو اس سے بھی علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، اور کھانا پکا کر اگر غریبوں کو کھلایا جائے تو یہ اس ہی آیت کے تحت داخل
ہوگا، لیکن اس کو لازم اور ضروری جو سمجھے گا وہ غلط کر رہا ہے. پھر یہاں اعتقاد کا بگاڑ کہلائے گا کہ جس چیز کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے اس کے بارے میں لزوم کا عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، یہاں اس کو لازم سمجھنا ہوگا، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کو کریں گے تو لازم سمجھ ہی کر رہے ہوں گے. لیکن جس چیز کو شریعت مطہرہ نے مستحب قرار دیا ہے، کرو تو اچھا ہے، نہیں کرو تو شریعت کوئی گریز بھی نہیں کرتی ہے، تو اس کو اسی طرح سے سمجھنا ضروری ہوگا اور پھر عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہے. تو کسی بھی شے کے بارے میں شریعت نے جو معیار مقرر کر دیا ہے، اس کی جو شرعی حیثیت متعین کر دی ہے، اس کے بارے میں وہی اعتقاد رکھنا لازم ہوتا ہے. کسی چیز کو فرض قرار دیا ہے تو لازم سمجھیں گے، واجب قرار دیا ہے تو واجب اور لازم ہونے کا عقیدہ ذہن میں رکھیں گے. سنت قرار دیا ہے تو سنت کا اعتقاد رکھیں گے. مستحب قرار دیا ہے تو اس کو مستحب کا درجہ دیں گے اپنی سوچ اور فکر میں، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. تو ہمارے مسلمانوں میں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ رائج ہے کہ تیسرے دن محفل کرتے ہیں، قرآن عظیم پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ کھانا پکا کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، کھلاتے ہیں. تو اس میں غربا اور مساکین کو بلانا چاہیے، اہل ثروت اور اغنیاء کو نہیں بلانا چاہیے. اور اگر وہ آئیں قرآن عظیم پڑھ کے ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کھانا ان کو نہیں کھانا چاہیے. کھانا وہی کھائیں جو فقیر شرعی ہے، جو مسکین ہے، وہ کھانا کھائے، لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا غلط ہوگا. اسی طرح 40واں کرتے ہیں تو 40 دن کے بعد جو ہے 40ویں دن ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں. تو یہ 40 دن مقرر جو کیے ہیں، اس کو لازم جو سمجھے گا وہ غلط کر رہا. آپ کی مرضی ہے، آپ 35ویں دن کر لیں، 25ویں دن کر لیں، 10ویں دن کر لیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں. آپ جب بھی ایصال ثواب کریں گے تو وہ ثواب جو ہے میت کو پہنچ جائے گا. اور اس کی اصل یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہے، میں ان کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا بالکل ملے گی. تو پھر حضور نے ہی ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا ایسا کام کروں؟ تو آپ نے فرمایا پانی. ان دنوں اس مقام پر پانی کی بڑی قلت تھی، تو حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوا دیا وہاں پر، اور اس پانی کو وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور اس کنویں پر لکھ دیا لِأُمِّ سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. حالانکہ یہ اللہ کے لیے تھا، اس کی رضا کے لیے تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ سعد کی ماں کے لیے ہے. اسی طرح ہم حج بدل کرتے ہیں تو ہمارے حج بدل کی وجہ سے اس میت کی طرف سے اس کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کو اس حج بدل کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں. تو ایک کے عمل سے دوسرے کو اس فائدہ پہنچنا شریعت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے، اور شریعت میں اس کی اصل موجود ہے. ایک صحابیہ نے بھی سوال کیا کہ حضور میرے والد انتقال کر گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو حج کرتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ان پر کسی انسان کا قرض ہوتا تو ادا کرتی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ادا کرتی. تو فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. تو ایک کے عمل کا اجر اور بدلہ جو ہے وہ دوسرے کو پہنچ رہا ہے. یہاں ایصال ثواب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیکیاں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اسی طرح کچھ کھانا بنا کر غربا میں تقسیم کرتے ہیں. یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اب ہم اگر اس میں میت کے لیے ثواب کی نیت کر لیں تو اسے اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا، اور دعا کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو عمل ہمارا ہے لیکن فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے. تو اسی آیت مقدسہ سے علماء نے یہ نتیجہ بھی نکالا کہ یہ بالکل اس کی اصل موجود ہے، اور اگر اس طرح سے کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس طرح کے لوگ تقسیم کے وقت آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے معروف یعنی نرمی سے پیش آؤ، ان سے اچھی بات کرو. اور یہاں جب اس تقسیم کی بات آئی تو تقسیم ظاہر ہے کہ آپ میت کے مال کو تقسیم کریں گے، اور میت کے مال کو جب تقسیم کریں گے تو شریعت سے پوچھنا ہوگا کہ کس طرح سے تقسیم کرنا. تو شریعت مطہرہ نے میت کے مال کے ساتھ ابتداءً 4 حقوق ترتیب وار متعلق فرمائے. سب سے پہلے میت کے مال سے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، یہ اسی کے مال سے کی جاتی ہے. ہاں
بیوی اگر انتقال کر جائے تو چاہے کتنا ہی اس نے مال چھوڑا ہو، اس کے مال سے تجہیز و تکفین نہیں ہوگی، بلکہ شوہر پر واجب ہے اس کی تجہیز و تکفین کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے پہلا حق میت کے مال میں یہ ہوتا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ دوسرا، کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر انتقال کر گیا اور بیوی کا مہر اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو یہ بیوی کا مہر شوہر پر قرض ہے، تو پہلے یہ بیوی کا مہر شوہر کے طریقے میں سے ادا کر کے اس قرض کو اتارا جائے گا۔ جہاں دوسرے قرض ادا کر رہے ہیں وہاں یہ قرض بھی ادا کیا جائے گا، اور پھر جو باقی بچے گا اس کو ورثاء میں ان کے حقوق کے مطابق، بیان کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور شوہر پر مہر باقی ہے تو شوہر سے مہر لے کر اس کے طریقے میں شامل کریں گے اور پھر عورت کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا حق میت کے مال سے جو متعلق ہوتا ہے وہ تجہیز و تکفین ہے، نارمل طریقے سے جو کی جاتی ہے، اور دوسری چیز قرض کی ادائیگی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ غیر وارث کے حق میں اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو 1/3 مال سے اس وصیت کو پورا کرنا، یعنی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرض بھی دے دیا، 10 لاکھ روپے چھوڑے تھے، اس میں تجہیز و تکفین میں 1 لاکھ روپے لگ گئے، اب 9 لاکھ بچے، 3 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، اب 6 لاکھ رہ گئے۔ اب اگر میت نے وصیت کی ہے تو دیکھا جائے گا کس کے لیے کی ہے۔ اگر ایسے شخص کے لیے کی ہے کہ وہ پہلے سے وارث بن رہا ہے تو یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، تو اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی۔ لہذا والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میرے طریقے میں سے میری بیٹی کو پہلے 50,000 دینا، پھر 5.5 لاکھ بچے نا، اس کو تم اپنے حساب سے تقسیم کر لینا جو شریعت کہے، یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیٹی تو آلریڈی وارث بن رہی ہے اور وارث کے حق میں کی گئی وصیت باطل ہوتی ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ وارث کے لیے مورث نے، انتقال کرنے والے نے وصیت کی اور دیگر ورثاء بھی اس کو دینے پر راضی ہے کہ چلو ابا نے کہہ دیا تھا تو ہم ابا کی بات پوری کر دیتے ہیں اور اس وصیت کو نافذ کر دیتے ہیں، تو اگر ورثاء راضی ہو جائیں تو اس وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو وصیت وہی معتبر ہوگی جو غیر وارث کے حق میں کی گئی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے انتقال کرتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک پوتا ہے اس کا، جو اس کے مرحوم بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس شخص کی زندگی ہی میں انتقال کر گیا تو اب وہ تو وارث نہیں بنے گا، اس کا ایک بیٹا ہے، مرحوم بیٹے کا ایک بیٹا ہے جو اس کا پوتا ہے۔ اب دادا کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کا جو بیٹا ہے وہ قریب ہے وارث اور پوتا دور کا وارث ہے، لہذا بیٹے کو سارا مال مل جائے گا اور پوتے کو اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ لہذا ایسی صورت میں دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحوم بیٹے کے بیٹے کے لیے کوئی وصیت کر دے، تو اگر وہ وصیت کر جائے گا تو یہ وصیت 1/3 تک نافذ کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ بچ گئے تھے، اب اگر مرنے والے نے وصیت کی کہ بھئی 2 لاکھ میرے پوتے کو دے دینا، تو اب دیکھیں جو بچ رہا ہے یہ اس کا 1/3 بن رہا ہے، تو ٹھیک ہے 2 لاکھ روپے دے دیں گے، باقی 4 لاکھ جو رہ گئے وہ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ اگر اس نے 2.5 لاکھ کی وصیت کی ہے تب بھی 2 لاکھ ہی دیں گے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے، اور 1/3 سے کم وصیت کی ہے کہ اس کو 1.5 لاکھ روپے دے دینا تو 1/3 2 لاکھ بنتے ہیں، لیکن 1.5 لاکھ کی وصیت کی ہے تب بھی اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اگر وصیت غیر وارث کے حق میں کی ہے تو 1/3 تک اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ دار کی وجہ سے دور والا رشتہ دار محجوب ہو جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو اگر حصہ نہ مل رہا ہو اور وصیت کی ہو تو وصیت پوری کرنی ہوگی، اور وصیت نہ کی ہو تو پھر اس آیت کے تحت ان کو بھی تھوڑا بہت دے دینے میں یہ شریعت کو یہ بات پسند ہے۔ لیکن اب جو لوگوں کو نہ یہ معلوم ہے، اس چیز کا علم ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ لوگ ویلنگلی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اس پر عمل گویا کہ متروک ہو گیا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اگر مال زیادہ چھوڑا ہو تو تھوڑا بہت اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی دینا ان کو بھی چاہیے۔ جیسے
اگر بھائی موجود ہے تو چچا کو نہیں ملتا، اب بھائی نے حصہ لے لیا، اگر بھائی نہ ہوتا تو چچا کو مل جاتا، تو اب چچا بھائی کی وجہ سے محجوب ہو گیا، تو چچا کو اگر یہ اپنے طور پر اپنی مرضی سے کچھ دے دیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو یہاں پر جو تقسیم کی بات کی گئی کہ یہ تقسیم جو ہے سب سے پہلے آپ اس وقت تقسیم کریں گے جب 3 حقوق پورے ہو جائیں، تجہیز و تکفین، ادائیگی قرض، اور اگر وصیت کی ہے غیر وارث کے حق میں تو اس وصیت کو 1/3 تک پورا کرنے کے بعد اب جو مال بچے گا اس کو حقیقتاً وراثت کی اصطلاح میں علم میراث میں طریقہ کہا جاتا ہے۔ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد کہ طریقہ میت کا وہ مال ہوتا ہے جس میں صرف وارثوں کا حق ہو، اس کا مطلب میت کی تجہیز و تکفین بھی ہو چکی ہے، قرض بھی دے چکے ہیں، اور اگر کوئی وصیت ہے وہ بھی پورا کر دیا، اب صرف وارثوں کا اس مال میں حق ہے، تو اس مال کو طریقہ کہا جاتا ہے۔ ویسے لغوی طور پر تو میت نے جو بھی چھوڑا ہے اس کو مال متروکہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ لغتاً ہے، لیکن اصطلاحی اس خاص علم میراث کی ٹرم میں طریقہ وہ مال کہلاتا ہے جس میں صرف وارثوں کا حق ہو، یعنی پہلے 3 حق ادا کر دیے گئے اور اب جو بچ گیا ہے وہی طریقہ کہلائے گا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے باقاعدہ ایک تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ بیٹے کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، بیٹی 1 ہو تو کتنا ہے، بیٹیاں 1 سے زائد ہوں تو کتنا دینا ہے، ماں ہو تو کتنا حصہ ہے، باپ ہو تو کتنا حصہ ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، تو وہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمائی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں دونوں کا حصہ مقرر فرمایا ہے، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ مقرر شدہ حصہ ہے اور مقرر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لہٰذا کوئی ایسی کوشش نہ کرے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ چاہے طریقہ چھوٹا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، جس کا جو حق بنتا ہے شریعت نے مقرر کیا وہ اس کو اس کا حصہ دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ خوف دلا رہا ہے کہ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر یہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو وہ خافوا علیہم، تو ان کو اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کے بارے میں کتنی ٹینشن ہوگی، کتنا خوف ہوگا۔ تو یہ ہوتا یہ تھا، اس کی 2 تفسیریں بیان کی کہ یہ جو مرنے والا ہوتا تھا مورث، اس کو بعض افراد آ کر کہتے تھے کہ یہ تمہارے پیچھے کوئی نیکی وغیرہ نہیں کریں گے، لہٰذا اپنا مال ابھی اللہ کی راہ میں دے دو، ان کے لیے مت چھوڑو، اللہ کی راہ میں ابھی دے دو تاکہ تمہیں اس کا اجر مل جائے۔ اور وہ اس طریقے سے وارثوں کو محروم کرنے کی ان کی نیت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح سے تم یہ کر رہے ہو، تو اگر تم مرنے لگو اور تمہیں کوئی یہ مشورہ دے اور اس کے مشورے پر عمل کر کے تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جاؤ تو کتنی فکر مندی کی بات ہے۔ تو جس طرح سے تم اپنے بارے میں سوچتے ہو کہ تم اگر مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے بارے میں تمہیں بڑی تکلیف اور خوف لاحق ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دوسروں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح کا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ اور مزید دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ کسی شخص کے پاس کسی کی کفالت میں یتیم بچہ ہے ایک شخص کا، اور یتیم بچے کا مال اس کے پاس ہے اور وہ امین ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کو سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ آگے جا کر اس کی نیت بدل جاتی ہے اور اس میں وہ غصب کرتا ہے اور وہ جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ کو بیان بھی کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے کسی کی کفالت میں آئیں اور تمہارا مال اس کے پاس ہو اور وہ تمہارے ساتھ یہ کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا، تمہیں مرتے وقت اپنے بچوں کے بارے میں کس قدر خوف لاحق ہوگا۔ تو جب تم یہ سمجھتے ہو، عقلی بات ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کریں، یعنی کوئی جھوٹ نہ بولیں، مال دبائیں نہیں، چھپائیں نہیں، غلط انفارمیشن نہ دیں، اور جو کچھ والد نے چھوڑا ہے، مرنے والے نے چھوڑا ہے، وہ اسی طرح سے اس کو پہنچا دیں، جو یتیم کا مال ہے اس کو پہنچنا چاہیے۔ بعض اوقات بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، پلاٹس ہوتے ہیں، فلیٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو گھر میں پتہ ہی نہیں ہوتا ابا نے اتنا کچھ کام کر رکھا ہے، اور اب جو سرپرست آیا ہے سنبھالنے والا، اس نے جب دیکھا
تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں اس میں کوئی بھی اگر غبن کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو کلام فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر تم کوئی بھی بددیانتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ خوف دلایا ہے کہ یتیموں کے مالوں میں یا کسی بے بس کے مال میں تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر کفالت کرنے والا غریب ہے تو وہ یتیم کے مال سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ لے سکتا ہے، جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اور دیکھیں نیکی پر اجرت کو جائز قرار دیا گیا۔ ہاں اس کے بارے میں فرمایا کہ جو غنی ہے اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے خود کو بچا کر ہی رکھے۔ تو علماء نے اس کو بہتر سمجھا ہے کہ حد المقدور کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو یتیم کے مال سے دور ہی رکھا جائے، کسی طرح سے اس کو تصرف میں نہ لایا جائے۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی ہی دی ہے۔ اور یہاں پر جو بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ظلمن کی قید لگا دی کہ ناحق، اگر وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ تو اپنے پیٹ میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کے کان سے، اس کے منہ سے اور اس کی آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ یہ فرمایا نا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تو آگ کا دھواں تو نکلتا ہے، وہ نکلے گا کہاں سے؟ تو اس کے کان سے، آنکھ سے اور منہ سے یہ دھواں نکل رہا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ اپنی اس دھوئیں کی وجہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا تھا۔ اور خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ایک رحمان و رحیم ہونے کے باوجود جو ہے بہت زیادہ سخت اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کھانے پر وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ کو وہ احادیث بھی سناؤں گا، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہونے کے باوجود یتیم کا مال کھانے والے پہ بڑی سختی فرما رہا ہے اور اتنی شدت فرما رہا ہے، اتنے غضب کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ یتیم بے بس جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اس کا باپ چلا گیا، کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی محبت بھرا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، اتنی بے بسی کا عالم ہے۔ اور اتنی بے بسی کے عالم میں اس کو تکلیف پہنچانا اور اس کا مال غصب کر کے اس کے بے یار و مددگار کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے بہت ساری وعیدیں ہم تک پہنچائی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی بہت طویل ہے، لیکن یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ اگر انہوں نے یہ مال استعمال کر لیا تب بھی ان کے لیے آگ ہے، چھوڑ کر چلے گئے وارثوں کے لیے تب بھی ان کے لیے آگ ہے۔ تو کسی طرح سے بھی خلاصی نہیں ہوگی اور وہ اپنے برے انجام کو پہنچے گا۔ اس لیے اس بات میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ ایسی مثالیں قائم فرمائی جس کے ذریعے سے انسان کو یہ ترغیب دلائی جائے، اس کو ترہیب دلائی جائے، ڈرایا جائے کہ وہ یتیم کے مال سے خود کو دور رکھے اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مصیبت میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔